अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट आपको दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को जो साइफर केस एक चल रहा था, सीरियसली उस केस को मजाक बना के रख दिया गया है। उस केस को लेकर पहले लगता था कि इमरान खान को सजाए मौत सुना दी जाएगी, सजाए मौत दे दी जाएगी। 8 फरवरी से पहले इमरान खान को उस केस में जो है हमेशा के लिए उम्र कैद कर दे दी जाएगी, सजाए मौत दे दी जाएगी। तो सजाए मौत तो नहीं दी गई इमरान खान को साइफर केस में। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। जो आज स्पेशल जो अदालत है उसने अडाला जेल में समाअत की। उसके बाद जज अबुल हसनाल जुल्करनैन जो है उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को साइफर केस में बिलाखिर सजा सुना दी है। पहले तोशाखाना केस में इमरान खान 3 साल के लिए अडाला जेल में थे, अब मजीद 10 साल के लिए इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। और साइफर केस का फैसला आखिरकार वो अब क्या है, साइफर केस वाला मामला खत्म हो गया अब और इमरान खान को उसमें सजा सुना दी गई है। पूरी की पूरी समाअत का हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद जो सहाफ़ियों ने सजा सुनाने के बाद इमरान खान से सवाल किया, इमरान खान का क्या रिस्पॉन्स था उस पर, क्या ये सुनने के बाद जब इमरान खान को सजा सुनाएगी तो उसके बाद क्या इमरान खान के भी प्लेटलेट्स कम हो गए, क्या इमरान खान भी मुल्क से भागने की तैयारियां कर रहे हैं, सब चीज़ों पर आपके साथ एक एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जब आज अदालत ने जब फैसला सुनाया गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है साइफर केस में, तो उसके बाद इमरान खान ने कोई घबराने वाला इमरान खान का रिस्पॉन्स नहीं था। इमरान खान बहुत रिलैक्स थे, मुतमईन थे। और जैसे ही फैसला सुनाया गया उसके बाद इमरान खान मुस्कुरा दिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान आपको सजा सुना दी गई है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? तो इमरान खान ने अपनी कौम के नाम सिर्फ एक ही पैगाम दिया और कहा है कि आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है, वोट डालना है, चाहे मुझे सजा हो जाए, आप लोगों ने पीछे नहीं हटना, घबराना नहीं है। अपनी कौम को बार बार एक ही पैगाम दे रहे हैं कि मुझे सजा हो गई है लेकिन 8 फरवरी को बाहर निकले और वोट डालें, जो अवाम का हक है। अब सजा तो इमरान खान को दे दी गई है, देखते हैं कि 8 फरवरी को अवाम क्या बाहर निकलती है, अपने वोट का इस्तेमाल करती है, खान का साथ देती है या नहीं देती। एक तरफ इमरान खान को सजा तो सुना दी गई है, वो जो जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि इमरान खान को साइफर केस में 14 साल कैद की जो मुतालबा कहा जा रहा था कि हम करेंगे या इमरान खान को सजाए मौत का मुतालबा करेंगे। इतना बड़ा जुर्म है साइफर केस के इमरान खान को यह सजाए मौत सुनाई जाएगी या 14 साल कैद सुनाई जाएगी। तो वो 14 साल तो नहीं, फिलहाल 10 साल इमरान खान को कैद सुना दी गई है। और अभी कहा जा रहा है कि यह सजा भी कम है जो इमरान खान को साइफर केस में दी गई है। मतलब अभी ये सिर्फ 10 साल आप कह लें इमरान खान को जो है और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा सुनाई गई है। लेकिन इमरान खान बिल्कुल नहीं घबराए और ना ही इमरान खान ने मुल्क से भागने का प्लान किया, ना ही इमरान खान साहब के प्लेटलेट्स कम हुए हैं। जो इमरान खान के मुखालिफ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें 5 जजेस ने मिलकर इक़्तिदार से उतारा और उसके बाद हमने जेलें काटी, आपको भी 10 साल कैद हुई थी और आपने पूरी 10 साल की कैद नहीं काटी, आपके प्लेटलेट्स कम हो गए थे और आप मुल्क से बाहर चले गए थे। इमरान खान को जब सज़ा सुनाई गई तो जब सज़ा सुनाई तो इमरान खान मुस्कुरा दिया, उसके बाद अपनी कौम को जस्ट एक पैगाम दिया। और अब कहा ये जा रहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको अडयाला जेल में कैदी का जो लिबास है वो भी पहना दिया गया है। पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कैदी के लिबास में नहीं थे, लेकिन अब जब इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुनाई गई उसके बाद दोनों के लिबास भी कैदियों वाले तब्दील कर दिए गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो इमरान खान के वकला हैं, लीगल वकला टीम है, उनका ये रिस्पॉन्स है कि उन्होंने कहा है कि अवाम वो है सब्र रखे, मुतमईन रहे, घबराना नहीं है। खान साहब वाले अल्फाज जो इमरान खान के खिलाफ ये फैसला किया गया है इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है कि इसको जरूर चैलेंज करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं उन्होंने साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील जो सलमान सफदर हैं उन्होंने कहा है कि जो अपील लिखी जाएगी उस पर जो भी जज समाअत करेगा तो इन्हें शायद जो दलाइल है सुनने की भी जरूरत ना पड़े, वो अपील पढ़कर ही कह देंगे कि ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि हमने तो जरा ही नहीं की, जितने भी गवाहान थे इन पर जरा तो किसी और ने की है। जो कुछ भी हो रहा है ये कानूनी नहीं है, सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी है।
ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ماضی سے ایسے ٹرائل اور ایسے فیصلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ کیا گیا یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، ہم اس کو جو ہے ضرور چیلنج کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کے جو لیگل وکلا ٹیم ہے یہ فیصلے کو چیلنج کریں گے، اس کے بعد کیا عمران خان کی جو یہ سزا ایک دفعہ سنا دی گئی ہے یہ ختم ہوتی ہے یا عمران خان کی سزا برقرار رہتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو معاملہ ہو گیا جو عمران خان شاہ محمود قریشی کو جو سزا سنائی گئی ہے۔ وہیں پر اسی کیس میں آپ وفاداری کی مثال دیکھ لیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، کہ عمران وفاداری کی ایک مثال قائم کر دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، شانہ بشانہ کھڑے رہے، سائفر کیس میں ان کی ضمانت بھی ہوئی، ان کو رہا بھی کیا گیا، رہا کرنے کے بعد ان کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ پھر ان کو بھی سزا دے دی گئی 10 سال کی۔ لیکن ابھی کہا یہ جا رہا ہے، عمران خان کے وکلا کی جانب سے عوام کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، شاید اس کا بھی مزید کوئی آگے حل نکل سکے، یا اگر کہ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں تو جو آگے جج ہوں گے وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ آئین کے خلاف ہے اور یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ ابھی ایک یہ بات کی جا رہی ہے جو عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں، کہا جا رہا ہے کہ ابھی کم سزا سنائی گئی ہے، مطلب دل ٹھنڈے نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے ابھی عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے۔ ملکی سالمیت کے معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہ کہا گیا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل جو اشتر اوصاف ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے سائفر کیس میں جو سزا سنائی گئی ہے وہ قانونی ہے اور ابھی کم بھی ہے، تو مزید مطلب کہ ابھی ان کا تھا کہ مزید عمران خان کو سزا سنائی جائے سائفر کیس میں، کسی لمبے عرصے کے لیے عمران خان کو اندر رکھا جائے، لیکن جتنے بھی اب معاملات چل رہے ہیں یا معاملات نظر آ رہے ہیں لگ نہیں رہا کہ عمران خان اب جلد باہر آئیں گے، یا عمران خان کی ضمانت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کی جو سزا سنا دی گئی ہے چیلنج کرنے کے بعد بھی یہ سزا ختم کر دی جائے گی۔ سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب لمبے عرصے کے لیے ایک دفعہ یہ لوگ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے۔ اور مزید جو عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے کہا کہ ہمیں آج کے فیصلے پر مایوسی ضرور ہے لیکن ہم پریشان نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے تو یہ کیس کسی ہائی کورٹ میں 10 منٹ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ رات 12 بجے تک جس طرح یہ کارروائی چلتی رہی تو معاملہ اعلیٰ عدلیہ کو کوئی بھی جج اس فیصلے کو فارغ کر دے گا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا نے جو مزید گفتگو کی اس میں یہی بات کی گئی کہ ہمیں مایوسی ہے کہ یہ فیصلہ آیا لیکن پریشان نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان سب کیسز کا، سب معاملات کا پتہ ہے کہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک جو سولوشن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے جاتے تھے ان کو چیلنج کیا جاتا تھا۔ ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک امید رہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں ہم ان پر اگر اپیل کریں گے اور چیلنج کریں گے اس فیصلے کو تو ہمارے حق میں ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا۔ جب ایک عدلیہ کی جانب سے ایک فیصلہ سنا دیا گیا تھا، مطلب ایک عدلیہ کا جب حکم تھا اس عدلیہ کے فیصلے کو روندتے ہوئے مزید دوبارہ پھر اس کیس کے اوپر سماعت کی گئی، اس کیس کو دوبارہ چلایا گیا اور اسی کیس کو اب دوبارہ سچا ثابت کر دیا گیا۔ مطلب پاکستان میں عدلیہ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک عدالت حکم دیتی ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے، دوبارہ پھر ایک عدالت لگائی جاتی ہے اور اسی کیس کو جو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے اس میں دوبارہ پھر سزا سنا دی جاتی ہے۔ عمران خان نے کہا پھر مجھے اس کیس میں سپریم کورٹ ضمانت بھی دے چکی ہے کیونکہ اس کیس کی ساری عمارت ہی جھوٹی سازش اور فریب پر کھڑی تھی۔ مرکزی گواہان کے بیانات سے اس کیس میں میرے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کچھ نہیں نکلا تو منصوبہ ساز گھبرا گئے اور ایسے قانونی قواعد و ضوابط مکمل کیے بغیر ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مجھے ایک سخت سزا سنا کر آپ کو اشتعال دلایا جائے تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں، تو اس میں اپنا نامعلوم شامل کر کے 9 مئی کے طرز پر ایک دوسرا جو ہے آپریشن تیار کیا جائے جو پہلے فلک آپریشن سے حاصل نہیں ہو پائے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوس اور دل برا کر لیں، دل برا ہو کر 8 فروری کو گھروں میں بیٹھ جائے۔ وہی بات کہ اب جس طرح آئندہ آنے والے عام انتخابات سر پر ہے، جو میں نے ابھی بات کی کہ
دن تھوڑے ہیں، یہ فیصلہ سنا کر یہ چاہتے ہیں کہ عوام میں غم و غصہ پیدا ہو، عوام میں اشتعال انگیزی آئے، عوام غصے سے باہر نکلے اور خان صاحب احتجاج کی کال دیں، اس کے بعد پھر کہا جائے کہ حالات اس طرح خراب ہو گئے، عمران خان نے اکسایا، مائنڈ سیٹ خراب کیا لوگوں کا، جس کی وجہ سے۔ لیکن عمران خان ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں کہ 8 فروری کو آپ لوگوں نے نکلنا ہے، غصے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے 8 فروری کو نکل کے اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ مزید انہوں نے کہا میرے پاکستانیوں، یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پرامن رہتے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ 8 فروری کو لینا ہے۔ کوئی احتجاج کی کال نہیں دی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوا، کوئی بی پی لو نہیں ہوا، کوئی پلیٹلیس کم نہیں ہوئے، جسٹ اتنا کہا اور مسکرا دیے کہ آپ جتنا بھی آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی اشتعال انگیزی نہیں کرنی، جسٹ 8 فروری کو نکلنا ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ تو ہو گیا، عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان کے مخالفین کا جو رد عمل اس پر سامنے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینئر رہنما شرجیل میمن صاحب، انہوں نے اس چیز کا قصوروار جو عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے اس کا قصوروار عمران خان کے وکلا کو ٹھہرا دیا ہے، جس میں انہوں نے بولا ہے کہ قومی راز کو اپنی ذات کے لیے قربان کرنے کی کوشش کی گئی۔ ماضی میں کسی حکمران نے اقتدار کے لیے قومی راز کو فاش نہیں کیا۔ عمران خان نے پاکستان کو دنیا سے لڑانے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے ہر چیز کو اپنی سیاست پہ قربان کر دیا ہے۔ عمران خان نے اقتدار کی لالچ میں سائفر کا ڈرامہ رچایا، قومی راز کو اپنی ذات کے لیے قربان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا چاہتے تھے کہ عمران خان کو سزا ہو، نہیں بات کر دی کہ وکلا جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ڈیفینس کرنے کے لیے ہیں، جو ان کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے خلاف بات کر دی کہ وہی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر رہے، وہ چاہتے ہیں عمران خان کو سزا ہو۔ جو انہوں نے کہا کہ وکیل صبح وقت پر ہائی کورٹ پہنچ جاتے تو فیصلے میں تاخیر ہو سکتی تھی، یہ بات انہوں نے کر دی ہے۔ مطلب کہ سارا کا سارا بلیم پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پر ڈال دیا گیا۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے خصوصی عدالت کی جانب سے، وہ تو فیصلہ ہو گیا ہے، سزا سنا دی گئی ہے، اس پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے کہ 10 سال عمران خان کو قید سنا دی گئی ہے۔ لیکن جو فیصلہ چیلنج کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کانفیڈنٹ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہم چیلنج کرتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو ادھر سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔